صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام احسان یہ ہے کہ آدمی جب بھی اللہ کی عبادت کرے تو یہ خیال کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ اگر یہ خیال نہیں آتا تو پھر یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دو کیفیات کا نام ہے مقام احسان۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں جب ہمارا یہ خیال ہوگا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو مطلب ہے ہر چیز میں قدرت کی نشانیاں دیکھیں۔ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے سامنے آ جائے، اللہ کے کام ہمارے سامنے آئیں گے اور انہیں دیکھ کر ہم اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا برملا اقرار کریں۔ اور دوسرا فرمایا اگر یہ خیال نہیں ذہن میں آتا تو یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور جب انسان کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ کہنے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن تصور کرے ہم کسی بادشاہ کے سامنے ہوں یا اس سے نیچے آ جائے ایم پی ایم این اے کے سامنے ہوں، اپنے علاقے کے کسی جاگیردار کے سامنے ہوں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہم اس کی جاگیر کے اندر ہوں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہو، ہم سنبھل کر چلتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ جاگیردار ہم سے ناراض ہو جائے، ایم پی اے ایم این اے ہم سے خفا ہو جائے۔ زبان بھی سنبھال کر استعمال کرتے ہیں، قدم بھی سنبھال کر اٹھاتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی حدود میں چلے گئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ عارضی دنیا کے مالک ہیں، ان کا خوف اور ہیبت تو ہمارے دل میں یہ عالم ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو حقیقی مالک اور خالق ہیں، وہاں ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا یہ کبھی تصور ہی نہیں ہوتا۔ جو ہمارے ایک ایک قدم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے ایک ایک لفظ، ہمارے ایک ایک قول کو، ہمارے ایک ایک فعل کو لکھنے والے فرشتے بٹھا دیے اللہ رب العالمین نے، وہاں ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ بہرحال میرے دوستو، فرمایا احسان کے بہت سارے اور بھی مقام ہیں۔ مالی احسان، مال کا احسان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مال عطا فرمایا، تو مال میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسان اس مال میں سے زکوٰۃ نکالے۔ اگر صاحب نصاب نہیں، ذمہ دار ہے، عشر نکالے۔ پھر اس کے بعد فطرانہ ہے، صدقہ خیرات حسب توفیق ہے، اور اس میں بھی فرمایا وآت ذی القربیٰ، سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو، اور ہم سب سے پہلے دور والوں کو دیتے ہیں۔ بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم از خود مفتی بھی ہیں، کہتے ہیں رشتہ داروں کو دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہماری ان کے ساتھ ذاتی رنجش ہے، یا پھر ان کی کچھ کمزوریاں ہمارے سامنے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کمزوریوں کی وجہ سے یہ آدمی غریب ہے، اگر یہ کمزوریاں دور کر لے یہ امیر ہو جاتا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہمارے سامنے ہیں، ہم فرعون بھی بن گئے، مفتی بھی بن گئے، ہم خود فیصلہ کرنے لگیں گے اس کو دینا جائز ہے، اس کو دینا ناجائز ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، اس کے بعد فرمایا علمی احسان کیا ہے؟ علمی احسان یہ ہے کہ انسان علم کے ذریعے سے اللہ کی ذات کو پہچانے۔
اور یہ پہچانے کہ ہم تک ایمان دین کن کن واسطوں سے پہنچا ہے۔ اب ہم تبلیغ کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں۔ مقام احسان کیا ہے؟ کہ ہم نے کچھ وقت جماعت کے ساتھ لگایا، اب مقام احسان یہ ہے کہ جن بزرگوں نے اس کام کو شروع کیا ان کے ساتھ کامل حسن ظن رکھے۔ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کے سلسلے کو شروع فرمایا، اور اب بھی ماشاءاللہ اکابرین اس کام کی سرپرستی فرما رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہ ہے مقام احسان۔ اگر وقت لگا کہ اپنی منمانی شروع کر دیں، یہ مقام احسان نہیں ہے۔ جو اکابرین امت اس نظام کی سرپرستی فرما رہے ہیں، مقام احسان یہ ہے کہ ان کی مکمل اتباع کی جائے، مکمل ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے، مکمل طور پر ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ ایک تو ہمارے پاس دین اکابرین کے ذریعے سے اس طرح پہنچا ہے، اور دوسرا سلسلہ ہے ہمارے پاس دین پہنچنے کا مدارس۔ اب ہم نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، نماز سیکھی، قرآن سیکھا، کچھ حصہ جو نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اور کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل، چند مسائل بس، اور کچھ اخلاقیات کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی ہوا دی گئی کہ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو پھر ہمارا اس وقت کے بعد علماء کرام سے رویہ حسن ظن کا ہونا چاہیے، چاہے وہ جو بھی کریں۔ اگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں 100% ان کے لیے حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے ان کے لیے، اور دعائیں ہیں، زبان پر اعتراضات نہیں ہے، جب اس نیکی کا، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا ہمارے پاس مقام احسان یہ ہے کہ ہم اس کی قدر و قیمت اس طرح ادا کر رہے ہیں۔ اکابرین فرماتے ہیں ایسے آدمی کی اولادوں میں اللہ رب العالمین حافظ، قاری، عالم ضرور پیدا فرمائے۔ 7 نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کی نسل میں حافظ، قاری، عالم ضرور پیدا ہوگا۔ اگر ہم نے مقام احسان کو نہ پہچانا کہ دین ہمارے تک کس طرح پہنچا ہے، کن سلسلوں سے پہنچا ہے، اور دین باقی ہے تو کس وجہ سے باقی ہے، اگر یہ چیزیں ہم بھول جائیں، مقام احسان بھول جائیں، پھر ہماری نسلوں میں بدبخت پیدا ہوں گے، دیندار پیدا نہیں ہوں گے۔ آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو انہی سلسلوں سے، تبلیغ کی وجہ سے، اور تبلیغ میں علماء کرام جو سرپرستی فرما رہے ہیں ان کی محنتوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، مدارس کی وجہ سے، اور کچھ وہ علماء جو خانقاہوں کے ساتھ منسلک ہیں، کچھ وہ علماء جو تصنیف کے ساتھ منسلک ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے میدان ہے، اس میدان میں وہ کام کر رہا ہے، سب کے ساتھ ہمیں حسن ظن، پھر اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ یہ مقام احسان ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب مقام احسان کیا ہے؟ ہمارا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت و عقیدت کا ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے، ایسا تعلق جس کے بارے میں رتی برابر شک شبہ نہ ہو۔ ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برحق بھی مانیں، ان کی اتباع بھی کریں، ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین بھی روزانہ پیش کریں۔ اگر ہم سمجھے کہ پتہ نہیں صحابہ عام لوگ تھے، عام جماعت تھی، جو ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، پھر ہم مقام احسان پر نہیں پہنچے۔ پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہماری اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو صحابہ پر تبصرہ کریں، تبرہ کریں۔
مقام احسان یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں غلط رائے رکھنے والے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ مقام احسان ہے۔ اور سب سے بڑھ کر خاص الخاص سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے بعد ہم پر احسان ہے، اور احسان کا کم از کم درجہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جب انسان حد سے تجاوز کرتا تھا، اللہ رب العالمین ان کی شکلیں سور اور باندر جیسی بنا دیتے تھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، دعائیں کی کہ یا اللہ یہ عذاب میری امت کو نہ دینا، یہ شکل بگڑنے والا، ورنہ پتہ نہیں آپ اور میں اب تک کیا ہوتے ہیں۔ جس کا چھوٹے سے چھوٹا احسان یہ ہے، اس کے بڑے سے بڑے احسانات کیا ہوں گے؟ اور جب اتنا عالی شان احسان ہے تو پھر ہم بھی احسان فراموش نہ بنے، بلکہ مقام احسان کو پہچانے۔ اور مقام احسان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کہ جب آپ علیہ السلام کی بے مثال قربانیاں ہمارے لیے ہیں، اور بے حساب آپ علیہ السلام نے اللہ سے انعامات لے کر ہمیں دلوائے، تو مقام احسان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی جائے۔ اور اتباع بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ہماری زندگی ہے، روزانہ ہم باتھ روم میں آتے ہیں جاتے ہیں، سنت کے مطابق آئے اور جائیں، اتباع رسول ہے۔ روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں، سنت کے مطابق کھانا کھا لیں، یہ عشق رسول ہے، اتباع رسول ہے۔ بازار میں جا رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، سب سنت رسول کے مطابق کریں۔ اور دین تو ایسا آسان ہے، بازار میں بھی دین ہے۔ ایک آدمی بازار میں تجارت کر رہا ہے، آپ اسے وہیں کہہ دو حضرت آپ ماشاءاللہ بہت اللہ والے ہو، جو مال جیسا ہے ویسے کہہ کر بیچو، بس فراڈ نہ کرو، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کر نہ بیچو، بس سیدھی سی بات ہے۔ اپنے گاہک کو بندہ سیدھی سیدھی بات کر دے، بھئی یہی کچھ ہے آپ کے سامنے ہے، بس حضرت یہ چیز کتنے کی ہے؟ اتنے کی ہے۔ اچھا یہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے؟ بھئی ہمیں نہیں ہے پتہ، نہ ہم نے پیچھے کمپنی والوں سے پوچھا ہے، نہ انہوں نے ہمیں بتایا، بس یہی کچھ ہے۔ اب ایمانداری سے چیز بیچے، اب یہ سب سے بڑا اللہ والا ہے۔ اب دیہات میں ہم سارا دن کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور ہمارا دستور کام کرنا صحیح ہے، ہم کسی کی زمین نہیں دباتے، کسی کا پانی چوری نہیں کرتے، کسی کی فصل کو نقصان نہیں دیتے، ہم سے بڑا اللہ والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا مقام احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے ہمارا کہ ہم روزانہ بلا ناغہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 100 بار درود شریف بھیجیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو روزانہ 100 بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجتا ہے، فرمایا براءۃ من النفاق، سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے اس مومن بندے کو کہ وہ نفاق سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے اندر یہ بھی بڑا مرض ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ جاتا ہے، اور نہ اتفاقی کو، اختلافات کو ہم نفاق کا نام دے دیتے ہیں۔ کسی کا میرے ساتھ جھگڑا ہو گیا، میں کہتا ہوں یہ منافق ہے۔ کسی کی اور میری طبیعت آپس میں نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتا، بار بار چپکلش ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں یہ منافق ہے۔ یعنی ہم نے منافقت کی تعریف بھی اپنی اپنی بنا رکھی ہے۔ کیسے ایماندار لوگ ہیں! کسی مسلمان کو منافق کہنا کافر سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ آپ نے نہیں سنا حدیث کہ کافر سے زیادہ سخت عذاب منافق کو ہوگا؟ یہ آسان لفظ نہیں ہے کسی کو خام خواہ منافق کہہ دینا۔
اور یہ تو فطرت انسانی ہے کہ ایک جیسا مزاج اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے انسانوں کا. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا کہ انسان میں اختلافات پائے جاتے ہیں، مختلف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور کسی میں زیادہ اختلافات ہوتے ہیں، کسی میں تھوڑے ہوتے ہیں. یہ تو معاشرے کا حصہ ہے شروع سے اور آخر تک رہے گا. اور اس بنیاد پر ہم کسی کو منافق کہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کم از کم. یہ اللہ کے ناشکر آدمی کی بات ہے. یہ اس شخص کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق نہیں ہے. اگر سچا عاشق ہوتا وہ کبھی مسلمان کو منافق نہیں کہہ سکتا. تو روزانہ درود شریف پڑھنے کا پہلا انعام یہ ہے کہ براءۃ من النفاق، اللہ تعالی نفاق سے اس کو نجات عطا فرمائے. اور دوسرا فرمایا براءۃ من النار، جہنم کی آگ سے اللہ محفوظ فرما دے. بالکل سستا سودا ہے، صرف 100 بار درود شریف. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو اتنا پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں. یہ ہے مقام احسان. اسی طرح والدین کا بھی ہم پر احسان ہے. ہم پیدا ہوئے ہمیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ہم کیا کر لیتے ہیں؟ ہمارا گلا دبا دیتے. کیا کرتے ہیں ہمیں پڑھایا لکھایا، اور جو نہیں پڑھ لکھ سکے ان کے لیے بھی ماں باپ نے کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں مقام تک پہنچ سکے. بے قدری کی، اپنے وقت کی، اپنے ساتھ دھوکا کیا، فراڈ کیا، نہیں پڑھ سکے. پھر بھی وہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، بے قرار اور بے چین ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد راہ راست پر رہے. فکر کرتے ہیں وہ. اب مقام احسان کیا ہے کہ والدین کا جب ہم پر یہ احسان ہے تو ہم احسان فراموش نہ بنیں، بلکہ اپنے والدین کی اگر زندہ ہیں خدمات کریں، دعائیں لیں. اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں استغفار کریں، ان کے لیے جنت میں اعلی مقام کی دعائیں کریں. ہمیں 2 لفظ کیا آ جائیں، ہم اپنے باپ سے کہتے ہیں اوئے تو ان پڑھ ہے. آذر بہت بڑا مشرک ہے، مشرک اعظم ہے، اور ایسا مشرک ہے کہ صرف مشرک نہیں ہے، بت بنانے والا بھی ہے، خدا بنا کر بیچنے والا بھی ہے. اتنا بڑا مشرک ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے موحد ہے، بت شکن ہے. باپ بت فروش ہے، بیٹا بت شکن ہے، بت توڑنے والا ہے. اتنا واضح فرق ہے اور اتنا واضح اختلاف ہے کہ وہ بڑا مشرک ہے، یہ بڑا موحد ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا ہے. لیکن جب باپ بیٹا ہم کلام ہوتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. یہ ہے اللہ نے مقام احسان سکھایا ہے کہ باپ مشرک ہو، بے دین ہو، اور بیٹا توحید کے بارے میں کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ سخت، لیکن اس کی زبان دیکھیے اپنے باپ کے لیے فرماتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان. بڑھا کہتے پتہ ہے یہ مقام احسان نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. مقام احسان سیکھنا ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیکھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھے. اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے مثال بے انتہا احسانات ہیں، لیکن مقام احسان کیا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی کامیابی ملے ہم یہ نہ کہیں ایسے میں کتنے دیکھو سیوال محنت کتنے میری فصل دیکھو. یہ مقام احسان نہیں ہے. مقام احسان یہ ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے. بھئی میں اللہ کے راستے میں نہیں نکلا، اللہ نے فضل سے مجھے اپنے راستے میں قبول فرما لیا ہے. میں نے نماز اپنی مرضی پر نہیں پڑھی. کتنے لوگ ہیں رات کو نیت کر کے سوئے ہوں گے کہ صبح نماز پڑھنی ہے، روزانہ ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑتا ہے یار نماز پڑھ لیا کر، خود ان کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے. آپ اور میں کیا جھنجھوڑتے ہیں؟
لیکن توفیق الہی نہیں ہے. آپ کو اور مجھے ہو گئی تو پھر مقام فضل اور مقام احسان یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اپنی توفیق سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق. آپ کا اور میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے. مقام احسان یہ ہے کہ کوئی بھی خطا ہو جائے تو یوں نہ کہیں تقدیر میں ایسے ہے بھئی میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے پاک تھے. جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ نے باہر نکالا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تقدیر میں آپ نے ایسے لکھا تھا اس لیے میں نیچے آ گیا ہوں. نہیں، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، مولا کریم ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، حالانکہ کوئی ظلم نہیں کیا. حقیقت یہ ہے کہ تقدیر ایسے تھی. نبی گناہوں سے پاک ہے. نبی پر آپ لفظ گناہ بول ہی نہیں سکتے. آپ کا ایمان خطرے میں ہے. اگر آپ کو یہ تصور ہے، خیال ہے کہ نبی سے بھی گناہ ہوتا ہے، آپ کا ایمان خطرے میں ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، قوم کی وجہ سے چلے گئے، لیکن جب بات آئی اللہ سے فریاد کرنے کی تو فرمایا لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے مگر آپ، سبحانک، آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، فرمایا میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. یہ نہیں کہا میں قوم کی وجہ سے پھنس گیا ہوں. اور جب شیطان پھنس گیا تو اس نے کیا کہا، آپ کا فیصلہ حکمت کے خلاف ہے. کیوں؟ کچڑ، زمین، مٹی، یہ کچڑ ہے، یہ تو نیچے پڑا رہتا ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا لہذا میں اعلیٰ ہوں. اس نے اللہ کے فیصلے کو اللہ کے سامنے خلاف حکمت قرار دیا. ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا. اور ایمان والا اس وقت کامیاب ہے کہ جب ہر اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور ہر کمزوری کی نسبت اپنی طرف کرے. یہ ہے مقام احسان. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی. آخری بات، ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں اکٹھے کرنے گئی تو وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے گئی. 1-1.5 سال کا بچہ ہوگا. تو اچانک اس کے سامنے بھیڑیا آیا. وہ اتنا گھبرائی کہ وہ گھبرا کر اس نے اپنے بچے کو پھینک دیا، زمین پہ پھینک دیا. تو بھیڑیا آیا، وہ اس کا بچہ لے کے بھاگ گیا. اب یہ رو رہی ہے، آہوزاری کر رہی ہے. تو اچانک اس بھیڑیے کے سامنے تھوڑا دور جاتا ہے، دیکھتی ہے کہ ایک آدمی آیا، بہت طاقتور آدمی اور لمبی چوڑی جان والا. اس کے سامنے اچانک آیا تو وہ بھیڑیا بھی گھبرا گیا. جب بھیڑیا گھبرائے تو اس کے منہ سے وہ بچہ گر گیا. تو وہ انسانی شکل میں آیا ہوا فرشتہ اس عورت کے پاس ہے کہ یہ آپ کا بچہ آپ کے لیے. کہا آپ کون ہو؟ کہا میں فرشتہ ہوں. آپ کو کس نے بھیجا؟ اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. کہ کس وجہ سے بھیجا ہے؟ فرشتے نے فرمایا آپ گھر میں کھانا کھا رہی تھی اور آپ نے اپنے منہ کا نوالا اس کو دیا. مطلب گھر میں اور کچھ نہیں تھا، بس وہی روٹی تھی جو وہ اس وقت کھانے لگی تھی. تو کسی نے آ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر سوال کر دیا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے کھانا کھلا دو. تو اس عورت نے کہا، حالانکہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی لیکن اس نے اپنے سامنے وہ کھانا رکھا ہوا تھا گھر میں کھانے کے لیے اور کوئی چیز بھی نہیں تھی، لیکن اس نے یہ سوچا کہ اللہ کے نام پر اس نے سوال کیا، اسے خالی نہیں لوٹنا چاہیے. اور وہ کھانا اتنا تھوڑا تھا کہ وہ 2 حصوں میں کرتی تو اسے اس کے لیے باعث شرم تھا کہ اتنا تھوڑا کھانا باہر سوالی کو دینا مناسب نہیں ہے، لہذا یہ سارا دے دوں. اب مقام احسان دیکھیے، اس نے نیکی کی، اللہ نے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا اس کو. کہ اس فرشتے نے کہا اللہ نے اس نیکی کی بنیاد پر مجھے بھیجا ہے کہ اس میری بندی نے میری مخلوق کے لیے اپنے منہ سے نوالا. منہ سے نوالا نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے منہ سے نکالنا، بلکہ اتنا کھانا کہ صرف وہ کھا سکے اور گھر میں کچھ نہیں ہے. تو اس نے منہ سے نوالا نکال کے میرے نام پر سوال کرنے والے کو دیا.
آج میری رحمت جوش میں آ گئی ہے، جلدی جاؤ اس بھیڑیے کے منہ سے اس کا نوالا نکال کر میری اس بندی کو دو، کیونکہ وہ اس کا بچہ ہے، وہ اس کا بیٹا ہے۔ ہم روزانہ کتنی تکلیفوں سے گزرتے ہیں، سڑک کراس کر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ کا خطرہ، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ کا خطرہ، کون ہمیں بچا رہا ہے؟ اللہ بچا رہا ہے، اور ہماری چھوٹی چھوٹی نامعلوم نیکیوں کی وجہ سے بچا رہے ہیں۔ اور جب ہم ارادتاً نیکی کی طرف چل پڑیں گے تو اس نیکی کا اجر کیا ہوگا؟ تو بہرحال میرے دوستو، مقام احسان پہچانیے، ماں باپ کے احسان کو، علماء کے احسان کو، بہن بھائیوں کے احسانات کو، اور احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جو احسان فراموش ہو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔